اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done. اور اگر وہ کلام واقعی ان کے لیے اگر ثابت بھی ہو جائے, اب ہم تیسرا پوائنٹ اہل سنت یہ رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کلام کی مناسب تعویل کریں. مثلا میں آج آپ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہوں, بڑا حیران ہوں گے. ایک بزرگ اسی طرح آئے تو ان کے سامنے کوئی بات ہوئی, تو ان کا نام تھا صادق. تو انہوں نے کہا کہ چل بھائی تو پڑھ, اگر تو مجھے سچا مانتا ہے تو پڑھ لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ. تو بندے نے جناب پڑھ لیا. اب یہ بات اس وقت کے ایک ولی کامل تھے, ان کے پاس یہ لکھا ہے جو بندی علماء کی کتابوں میں کچھ لکھا ہوا ہے. تو جو اس وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے, اللہ کے ولی بھی تھے, ان کے پاس گئے کہ جو بندے نے تو یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ, ہنس پڑے. انہوں نے کہا کہ آپ نے فن نہیں پڑھا, تکلیف والا قانون نہیں پڑھا. قلب کہتے ہیں مبتدا کو خبر اور خبر کو مبتدا بنا دینا. نے کہا اللہ کے بندے, وہ بندہ امتحان کے طور پر وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس بندے کا علم کتنا ہے. یہ اصل میں تکلیف ہوئی ہے کلام کے اندر, اور یہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صادق کو مبتدا خبر بنائی اور خبر کو مبتدا بنایا جی, نہ کہ وہ والا صادق رسول اللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہم اس کلام کی مناسب کیا کریں گے, تعویل کریں گے. اب یہ بزرگوں نے کیا کی ہے تعویل, اگر ظاہری اس کے نام کو بھی دیکھ لیا جاتا, اور یہ اگر عالم نہ ہوتے, یہ اس وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی نہ ہوتے, تو انہوں نے ٹھک کر کے لگانا تھا اس پہ کفر کا فتویٰ. یہ بھی یہ مرزا صاحب کی طرح مفتی صاحب اپنے ایمان کی فکر کرو جناب, بہت کچھ بول دیا. اس واقعے کے اینڈ پہ کہا ہے کہ میں نے صرف آزمائش کے لیے کلمہ پڑھوایا تھا. تو کیا ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آزمائش کے لیے کلمے پڑھایا کرتے تھے اپنے ناموں کے؟ اور کہتے ہیں دیکھیں ان میں کتنی عاجزی ہے. اینڈ پہ انہوں نے کہا میں کیا ہوں, محمد رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. کمینے ہی نکلے, آج کمینیا, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. شرم کی انتہا ہے. عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے اکٹھے کر کے جائیدادیں بنائی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کا نام لے کر, اور پھینکی ہیں اجمیر میں, بغداد میں, لاہور میں, دیوبند شریف میں, بریلی شریف میں. غدار ہو تم لوگ اپنے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صوفیاء کا علم سے کوئی شغف ہے ہی نہیں ہے. آپ اعلیٰ حضرت سے دکھائیں, تو سرکار اعلیٰ حضرت سے بھی دکھا دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر جس کتاب کے بارے میں جھوٹا کلیم کیا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, 7 سنابل 7 چشتیہ کے بزرگوں کا, ایک سمجھ لے ملفوظات یا ان کے حالات و واقعات, جس طرح وہ ہشت بہشت 8 بزرگوں کا ہے. اس کتاب کے بارے میں انہوں نے کلیم کیا کہ خواب میں پتا چلا ہے کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ والا واقعہ موجود ہے. وہ فارسی میں تھی, اردو میں بھی پرنٹ ہوئی ہوئی ہے, اور یہ خود پرنٹ کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کے زمانے کی پرنٹنگ بھی موجود ہے. اگر تو اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس کتاب میں یہ گند ڈلا ہوا ہے, تو پھر اعلیٰ حضرت اس جرم میں برابر کے شریک ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو بچانا ہے تو کہہ دو کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کسی بزرگ کو کچھ پتہ نہیں چلا. تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں. یہ سب جھوٹ تھا. اس کے بعد کشف المحجوب کے اندر انہوں نے بایزید بسطامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا. چلے ہم 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں باندھا ہوگا. بہرحال کتابیں تو چھاپ رہے ہو, تم تو دفاع کر رہے ہو, اور کہتے ہو جس کا کوئی مرشد نہیں وہ یہ کتاب پڑھ لے. جھوٹ باندھا کہ نبی الاسلام کی بھی مبارک نظر ایک دفعہ غلطی سے اپنے صحابی کی بیوی پہ پڑ گئی. اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت آئی, اور بعد میں رسول اللہ نے خود شادی کر لی. اس سے انہوں نے کہا کہ نبی بھی حالت سکر میں جاتا تھا, تو بایزید بسطامی بھی اگر حالت سکر میں چلا گیا تو کیا ہوا؟ لعنت ہے تمہارے عقیدوں کے اوپر. اور پھر کہا کہ جو جنید بغدادی کا صاحب تھا, یعنی وہ جان بوجھ کر نگاہ ڈالنا, تو اس کی مثال تو حضرت داؤد علیہ السلام کی سی ہے. ان کی بھی نگاہ پڑی اپنے صحابی کی بیوی پر جب وہ چھت پہ نہا رہی تھیں. وہ پورا واقعہ جو ٹیمپرڈ تورات کے اندر لکھا ہے وہ انہوں نے کوٹ کر کے کہا کہ اس پھر عورت کے خامند کو حضرت داؤد علیہ السلام نے جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا. آگے جائے گا تو قتل ہوگا, اور خود اس کی عورت سے شادی کر لی. جی یہ ہیں جی بزرگوں کی خدمات, جس کو کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب گند کر رہے ہیں. گند تو وڈیا نے پایا, جڑا صاف کر رہے ہیں انہوں کہہ رہے ہو گند پا رہا ہے. شیم آن یو. اور پھر تیسرا ان کا بابا تذکرۃ الاولیاء والا, جو انٹرنیشنل بابا ہے, پوری دنیا میں بابوں کے ساری سٹوریاں اس نے پھیلائی ہیں, فرید الدین عطار,
جسے منگولوں نے قتل کیا تھا. ہاں, اور اس کی گندی تعلیمات کو انہی منگولوں کی اولاد میں سے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی, یعنی کہ انجینئر محمد علی مرزا, ان گندی تعلیمات کا صفایا ہم کر رہے ہیں. اچھا منگول نہیں جب بابیاں دے قابو آئے, نہ ہون پہ آندے جے نہ ادوں آئے جے. جس طرح خالد ابن ولید جب کافر تھے اس وقت بھی کوئی جنگ نہیں ہارے, اور جب مسلمان ہوئے تب بھی کوئی جنگ نہیں ہارے. ہے کہتے ہیں نہیں ثابت کرے, لو ثابت کرتا جے. منگول اس ٹائم بھی نہیں توڑے بزرگاں دے قابو آئے تھے, ہون بھی نہیں آن گے. اللہ دے فضل ہوں تے ہدایت مل گئی ہے الحمدللہ. تو فرید الدین عطار نے بایزید کے چیپٹر میں لکھا, بایزید بستامی کی معراج, اور دعویٰ کیا جس طرح انبیاء میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے, بابوں میں اس کو ہوئی ہے. یعنی ابو بکر عمر عثمان و علی کو معراج نہیں ہوئی ہے, ان کے بابے کو ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں, صحابہ کی گستاخی تو یہ خود کرتے ہیں, انبیاء کی گستاخی تو یہ خود کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ گند ڈال رہا ہے انجینئر. اور اینڈ پہ جا کے انہوں نے جب کنکلوڈ کیا, انہوں نے کہا یہ بابا جی بہت بڑے تھے, اگر ان کی زبان سے کبھی یہ نکل گیا کہ سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میری شان بہت بلند ہے. اور یہ سیم جملے علی حجویری نے بھی کشف المحجوب میں نقل کیے, اور انہوں نے بھی وہی تعویل کی کہ وہ گھبرانے کی بات نہیں, ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. یہ کہ وہ درخت میں سے موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی, تو کس کی آواز تھی؟ اللہ کی تھی, کبریا کی آواز تھی. بھائی اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میں اللہ ہوں, میں ہوں اللہ. تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. اللہ. اور ظالموں, ہمارا یہ عقیدہ تو رسول اللہ کے بارے میں بھی نہیں ہے, ان کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ کے منہ سے اللہ بولتا ہے. یہ تو عقیدہ کفر ہے کہ اللہ بندے کے اندر حلول کر جائے. وہی نازل ہوتی تھی. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.